ابھی تو ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ معروفات کے ذریعے امت کے اندر منکر سے بچنے کی استعداد پیدا کی جائے، بلکہ معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ منکر کرنے والوں کو اتنے محبوب ہو گئے کہ ان سے روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا، روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب نہی عن المنکر کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں تباعد، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں آپس میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب منکر سے روکنے کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور مقصد یہ بن کے رہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے 2 عیب دیکھے ہم آپ کے 4 عیب دیکھیں گے۔ اب سوال و جواب، آپس کی بحثیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر، ایک دوسرے کی خرابیوں پر، ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر، اس سے ایک کیا دونوں فریق کی اصلاح کا کوئی امکان نہ ہوگا، کیونکہ اب ایک دوسرے کی اصلاح نہیں، اب تو ایک دوسرے کی تذلیل مقصد بن گئی ہے۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں سب، کہ پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس نے اس کی اصلاح کے لیے 4 عیب پکڑ لیے، اس نے اس کی اصلاح کے لیے اس کے 6 عیب پکڑ لیے، یہ سلسلہ لا متناہی ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے، منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اس میں کیا طریقہ ہے، کیا اسلوب ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ اس چھپانے والے کو اس گناہ کرنے والے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور جو مسلمان کے عیب کا اعلان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس اعلان کرنے والے کو رسوا ہوئے بغیر موت نہیں دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ اس کو رسوا کیے بغیر موت نہیں دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ جو کسی مسلمان کے عیب کو اچھالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب میں مبتلا کیے بغیر موت نہیں دیں گے، وہ اس عیب سے مبتلا ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے اور ایک مسلمان کا، اپنی رعایا میں سے ایک مسلمان کا عیب اور اس کو گناہ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ گناہ کا انکار نہ کر سکے۔ دروازے سے آتے تو اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھتے کہ دروازہ بند تھا، دیوار پھران کر آئے تاکہ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھران کر داخل ہوئے، اندر دیکھا بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، ایک ناچنے والی ناچ رہی ہے، بڑے میاں مست، انہیں کوئی خبر نہیں کہ عمر کہاں تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے خود ہی بڑی میاں کو متوجہ کر کے کہا کہ میں نے اتنا برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک آدمی موت کا منتظر ہے، عمر کا آخری زمانہ ہے اور شراب پی رہا۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی موت کا منتظر اور یہ گناہ کر رہا۔ بڑی میاں نے کہا کہ عمر تمہیں جو منظر دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہی ہے، مگر میں جو منظر دیکھ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ آپ نے دیوار پھیلان کر گھر میں داخل ہوئے، آپ دروازے سے نہیں آئے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا دروازوں سے آؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عیب تلاش نہ کرو، آپ نے میرا عیب تلاش کیا گھر میں گھس کر۔ قرآن میں ہے کہ اجازت لے کر آؤ، آپ بغیر اجازت کے آئے۔ میں جو کر رہا ہوں ایک گناہ کر رہا کہ شراب پی رہا، آپ نے قرآن کے 3 حکم توڑے، آپ نے قرآن کے 3 حکم توڑے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ
عمر وہ شخصیت تھے کہ جس گلی سے عمر گزر جاتے تھے وہاں سے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس بہترین زمانے میں ایک مسلمان کا عیب امیر المومنین نے تلاش کیا، اس مسلمان امیر المومنین کے 3 گناہ پکڑ لیے، امیر المومنین کے 3 گناہ پکڑ لیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑے میاں کے شراب کے گناہ کو تو بھول گئے، یہ نہیں کہ بھئی تم جو چاہے کہتے رہو، ہم پر تو رعایا کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، ہم تو اسلام میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ سنو میں کیا کہہ رہا، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے میاں کا گناہ بھول گئے، بڑے میاں کا گناہ تو بھول گئے کہ بڑے میاں کیا کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان 3 گناہوں کو سوچ کر رونے لگے، اور اتنا روئے کہ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے چادر کو دانتوں میں دبائے ہوئے تاکہ عبداللہ بن مسعود آواز میں رونے کی نہ سنے، اس طرح وہاں سے نکلے، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ عمر اگر اللہ نے تیرے گناہ معاف نہ کیے، اگر اللہ نے تیرے یہ گناہ معاف نہ کیے تو تجھے تیری ماں گم کرے۔ اے عمر کیا ہو گئے تیرا، تجھ سے 3 گناہ ہو گئے۔ اصلاح کرنے والے یوں نہیں سوچتے کہ ایک آدمی کی اصلاح کرنے میں ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سوچتے کہ ایک کی اصلاح میں کتنا فساد ہوگا، کیونکہ جب اصلاح کا اسلوب، جب اصلاح کا طریقہ سنت سے ہٹ جائے گا تو اصلاح کا نتیجہ فساد ہوگا، اصلاح کا نتیجہ فساد ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے روتے ہوئے اور خاموش رہے۔ عبداللہ بن مسعود کو نہیں بتلایا کہ گھر میں کیا میں نے منظر دیکھا ہے، بڑی میں نے حضرت مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جس دن میں جاؤں گا وہاں سب کے سامنے بات کھلے گی اور امیر المومنین سب کے سامنے شراب کی حد اور سزا قائم کریں گے، لہذا عمر کے مجلس میں جانا چھوڑ دو۔ کافی عرصہ گزر گیا، بڑی میاں عمر کے مجلس میں نہیں آئے۔ ایک دن خیال ہوا کہ بہت پرانی بات ہو گئی، امیر المومنین اتنا مشغول آدمی ہیں، بھول گئے ہوں گے، چلو حضرت عمر کے مجلس میں چلتے ہیں۔ لیکن بڑے میاں آ کر چھپ کر بیٹھے پیچھے، بڑے میاں آئے اور چھپ کر پیچھے بیٹھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، چھپتے چھپاتے آئے بڑے میاں، بالکل لوگوں میں سب سے آخر میں بیٹھ گئے، آخر میں بیٹھے پیچھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ۔ بڑی میاں سے کہا گیا امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے۔ بڑی میاں سمجھ گئے کہ آج ساری مجلس کے درمیان رسوائی ہوگی، تمام لوگوں کے درمیان رات کی بات کھلے گی، کیونکہ اصل میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے پر مجھے فوقیت جب ہو سکتی ہے جب میں اس شخص کو تو لوگوں کی نظر میں چھوٹا دکھلا دوں، اپنے آپ کو بڑا دکھلا دوں۔ صحابہ خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے نیک اعمال کے ذریعے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں فساد کے ذریعے۔ ہمیشہ یاد رکھنا یہ حکومتوں کا اور اغیار کا مزاج ہے کہ وہ ایک دوسرے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیر میں تعاون کرتے تھے، آگے بڑھنے کے لیے خیر کی راہیں سوچتے تھے، آگے بڑھنے کے لیے شر کے طریقے اختیار نہیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی میاں کو قریب بلایا اور بلا کے فرمایا عمر نے بڑی میاں کے کان میں کہ اے بڑی میاں، اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی، اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی، میں آپ کو منکر سے روکنے کے طریقے یاد کر رہا، اس رات کی بات میں نے کسی کو نہیں بتلائی، صرف میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود میرے ساتھ تھے، ان کو میں نے نہیں بتلایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ بڑی میاں نے کہا امیر المومنین اپنا کان میرا قریب کیجئے۔ بڑی میاں نے حضرت عمر کے کان میں کہا کہ میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی۔ سوچو تو صحیح، اگر حضرت عمر رضی اللہ باہر نکل کے اعلان کر دیتے، اپنے قریب والوں کو بتلاتے، پھر اپنی مجلس میں جا کر اس شخص کے بارے میں کوئی
مقدمہ قائم کرتے، کوئی مقدمہ قائم کرتے، کوئی اخبار، کوئی اشتہار ان کے بارے میں نکلتا، تو سوچو کہ بڑی میں یوں سوچتے کہ جب میں اس درجے کو پہنچا دیا گیا تو اب شراب پینے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اب مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کیونکہ میں نے بڑی میاں کو دیکھ لیا اور بڑی میاں نے مجھے دیکھ لیا شراب پیتے ہوئے، اب تو یہ بڑی میاں شراب پینے میں جری ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچیں گے بڑی میاں کہ جب عمر سے نہ چھپ سکا میرا شراب پینا تو اب شراب چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ حضرت عمر کو بھی اس کا فکر تھا کہ میرا بڑی میاں کو شراب پیتے ہوئے دیکھنا کہیں بڑی میاں کو شراب کے پینے میں جری نہ بنا دے کہ جرأت سے شراب پیئیں۔ بڑے میاں نے کہا مومنین میں نے اس رات سے آج تک شراب نہیں پی۔ سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہوا کہ منکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کیا، منکر سے روکنے کا طریقہ اختیار کیا۔ بڑی میاں نے شراب چھوڑ دی، عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی میاں کی بات پر اللہ اکبر فرمایا۔ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ عمر رضی اللہ تعالی نے یہ تکبیر کس بات پر کہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بے شک یہی عین دعوت ہے، یہی عین دعوت ہے، لیکن اس کا اسلوب اور طریقہ مسنون وہ معلوم ہونا چاہیے، وہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ منکر سے کیسے روکتے تھے، منکر سے کیسے روکتے تھے اور بھلائی کا حکم کیسے کرتے تھے، کیونکہ اصل میں منکر کو دیکھ کر اس منکر کو بدلنا ہے، منکر کو بدلنا ہے۔ منکر کو بدلنے کے لیے منکر کرنے والے کے ماحول کو بدلا جائے، یہ سنت ہے۔ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے منکر کرنے والے کے ماحول کو، اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے، اس لیے کہ جگہ کے تبدیل ہونے سے یعنی جگہ کے تبدیل ہونے سے اس منکر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس ماحول میں گناہ کرتا ہے، آدمی جس ماحول میں گناہ کرتا ہے، وہ ماحول گناہوں کی وجہ سے اتنا مسموم اور اتنا زیادہ زہر آلود ہو جاتا ہے، اتنا زہر آلود ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں اس پر منکر سے روکنے کا اثر نہیں ہوتا۔ میں ضروری بات عرض کر رہا، ہماری سب کی طبیعتیں جو ہیں وہ گشت کو ایک پروگرام بنائے ہوئے ہیں ملاقات کا، کہ جو آدمی جس حال میں جہاں بھی ہے وہاں اس کے کان میں دین کی بات پڑ جاوے، لوگ اسے گشت کا موضوع سمجھتے ہیں، لوگ اس کو گشت کا موضوع سمجھتے ہیں کہ گشت کا موضوع یہ ہے کہ جو آدمی جہاں بھی ہے اس کے کان میں دین کی بات پڑ جاوے۔ غور سے بات سننا، لوگ گشت کا موضوع ملاقات کر کے دین کی بات کان میں ڈال دینے کو گشت کا موضوع سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر چکا کہ منکرات اس حد تک پہنچ گئے کہ اس منکر کے ماحول میں رہنے والا اس فضا سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ اگر اس ماحول میں اس کو منکر سے روکا جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کسی جو ہے کہنا چاہیے کہ گندگی کے ماحول میں یا گھر کے ماحول میں اگر چھوٹے سے پھوڑے کا بھی آپریشن ہونا ہو تو ڈاکٹر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں آپ کا آپریشن کے لیے اوٹی میں آنا پڑے گا۔ اتنے جراثیم ہیں اور اتنا غبار، اتنی گندگی ہے کہ اگر یہاں زخم کھول دیا گیا تو یہ بھرے گا نہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے ماحول میں آؤ، ہمارے ماحول میں آؤ۔ دیکھو تو صحیح، جب دنیا کی گندگی اور گرد و غبار جسمانی آپریشن کو ناکام کر دیتے ہیں تو پھر گناہوں کے اثرات سے روحانی آپریشن کتنا مشکل ہوگا۔ اس کو پہلے منکر کے ماحول سے نکالو، اس کو پہلے منکر کے ماحول سے نکالو، کیونکہ جب تک مسلمان
حرکت میں آ کر منکر کے ماحول سے نکلے گا نہیں، اس وقت تک اس کی توبہ میں پختگی پیدا نہ ہوگی، کیونکہ توبہ کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے گناہوں کی ظلمت اور گناہوں کی نجاست اور گناہوں کی جو ہے گندگی کا احساس پیدا ہونے سے۔ جسے منکرات محبوب ہو جائیں، جسے منکرات محبوب ہو جائیں، وہ منکرات کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ماحول سے نکالا جائے، ان کو ان کے ماحول سے نکالا جائے، ان کو ان کے ماحول سے نکالو اور معروفات کے ماحول میں لاؤ۔ تو میں عرض کرا تھا کہ ہم نے اپنے جو ہے ملاقاتوں کو صرف بات کے پہنچانے کا موضوع سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ملاقات اس لیے ہے کہ یہ شخص جس ماحول میں ہے اس ماحول سے نکلے، اس ماحول سے نکلے، عمل کے ماحول میں آئے، عمل کے ماحول میں آئے، کہ عمل کے ماحول میں آنا یہ اس پر منکرات کی ظلمتوں کو کھول دے گا، اس سے منکرات کی ظلمتوں کو کھول دے گا، اس پر منکرات کی ظلمتیں کھلیں گی، پھر یہ منکرات کو سمجھ کر جائے گا منکر کی طرف، منکر کے ماحول میں۔ ابھی تو یہ منکرات کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے شرک کی ظلمتوں کو ایمان کے ماحول میں آ کر سمجھا ہے، شرک کی ظلمتوں کو ایمان کے ماحول میں آ کر، شرک کی ظلمتوں کو صحابہ نے ایمان کے ماحول میں آ کر سمجھا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاؤ۔ مولانا علی اصغر فرماتے تھے محض کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے، کہ دعوت یہ ہے کہ ان کو سمجھا کر اپنے ماحول میں لے کر آؤ، سمجھا کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح و تربیت کے اعتبار سے آپ کے زمانے میں یہ بنیادی طریقہ تھا کہ نئے آنے والوں کو مسجد میں عمل کے ماحول میں رکھا جائے، مسجد میں عمل کے ماحول میں رکھا جائے۔ یہ آپ کی اصلاح کا بنیادی طریقہ تھا، یہ آپ کی اصلاح کا بنیادی طریقہ تھا کہ انہیں عمل کے ماحول میں لاؤ۔ وفد ثقیف نے کہا کہ اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا اور یہ فرمایا کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں گے، یہ فرمایا کہ اعمال مسجد ان کے دلوں کے اسلام کے لیے نرم کر دیں گے۔ آپ نے چور کو مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا کہ مسجد میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے گا۔ آپ نے سمامہ بن اسال کو 3 دن مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا، مشرک ہو یا مومن، مسلمان ہو یا کافر، اسے عمل کے ماحول میں رکھا جاتا تھا تاکہ اس ماحول میں رہنا اس کے دل کو کفر کی ظلمتوں سے اسلام کی طرف پھیرے۔ یہی طریقہ تھا۔ 3 دن کے بعد آپ نے پوچھا، 3 دن تک آپ پوچھتے رہے کہ سمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہ یہی کہتے رہے کہ آپ مال لے کر مجھے چھوڑ دیں یا میں آپ کے حوالے میں آپ قتل کر دیں۔ جب 3 دن پورے ہو گئے حضرت سمامہ کو مسجد کے ماحول میں، تو 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہاں سے نکلے، برابر میں ایک درخت جو ہے باغ تھا کھجوروں کا، وہاں آئے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ حالانکہ 3 دن جو آدمی قتل اور فدیے کے درمیان میں لٹکا رہے، اس کے اندر کتنی نفرت پیدا ہو جانی چاہیے اسلام سے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں۔ جو شخص 3 دن تک فدیے اور مال کے درمیان لٹکا رہے، 3 دن کے بعد وہ کتنا یعنی غصہ لے کر بھاگے گا۔ لیکن مسجد کے ماحول میں رہنا، مسجد کے ماحول میں رہنے پر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہو گئی۔ عرض کیا
آتے ہی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ منکر سے روکنے کے لیے، منکر سے روکنا شرط نہیں ہے، منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لانا بھی کافی ہے۔ منکر سے روکنے کے لیے، منکر سے اگر روکو گے تو منکر سے روکنے کی قوت باہر سے آئے گی۔ منکر سے روکنا یہ منکر سے روکنے کی خارجی طاقت ہے، اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ ہر خارجی طاقت کا مقابلہ کرتا ہے۔ سنو، منکر سے روکنا یہ خارجی طاقت ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ خارجی ہر طاقت کا دفاع کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری بات عرض کر رہا میں، منکر سے روکنا خارجی طاقت ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر خارجی طاقت کا دفاع کرتا ہے، ہر خارجی طاقت کا دفاع کرتا ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ جو چیز اس کے اوپر اس کی طرف باہر سے آئے گی وہ اس چیز کو روکنا چاہے گا، اس کا مقابلہ کرے گا۔ اور معروفات کی طرف لانا یہ منکر سے روکنے کی داخلی قوت ہے۔ معروفات منکر سے روکنے کی یہ داخلی قوت ہے، اندرونی قوت ہے۔ معروفات منکر سے روکنے کی داخلی قوت ہے، اور نہی منکر سے روکنے کی خارجی قوت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ معروفات منکر سے روکنے کی داخلی قوت ہے کہ جب آدمی معروفات پر آتا ہے تو منکر سے رکنے کا اس کے اپنے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ وہ خود اپنی ذات سے منکر کو منکر سمجھ لیتا ہے معروفات کے ذریعے سے۔ جس چیز کو منکر کرنے والا خود منکر سمجھ لے، جس چیز کو منکر کرنے والا خود منکر سمجھ لے، اس سے تو بچنا ممکن ہے، اس سے بچنا ممکن ہے۔ لیکن جس منکر کو منکر کرنے والا منکر نہیں سمجھتا، اس منکر سے اس کا رکنا بھی ناممکن اور دوسرے کا روکنا بھی اور مشکل۔ اسے میں نے عرض کیا کہ نہی منکر خارجی طاقت ہے، اور معروفات یہ داخلی طاقت ہے، یہ داخلی طاقت ہے۔ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ دعوت دے کر معروفات کے ماحول میں لاؤ، دعوت دے کر معروفات کے ماحول میں لاؤ۔ ہمارے گشت کا موضوع ہے ہر مسلمان کو جس حال میں بھی وہ ہے اس حال سے اس کو نکالنا، اس حال سے اس کو نکالنا، جس حال میں بھی ہے اس حال سے اس کو نکالنا اور اس کو عمل کے ماحول میں لانا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نسبت پر مسجد میں جمع ہونے والوں کو، اللہ کی نسبت پر مسجد میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ یہ فضیلت صرف ذکر کی نہیں ہے، بلکہ اصل یہ فضیلت کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے سے مراد علم کے حلقے ہیں، یاد کرنے سے مراد علم کے حلقے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے احکام کے، اس کی قدرت اور آخرت کے مسجد میں جمع ہو کر تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ فرشتے اپنے پروس آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اللہ کا ذکر کرنا تو بڑی بات ہے ہی، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کا جو مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو،
ان تمام اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو۔ یہ ہے ایمان والوں کے ایمان لانے کا مطلب۔ کافروں کے ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں، لیکن مومن کو ایمان لانے کا حکم ہے، وہ اس لیے تاکہ اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہو، اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہو، اس لیے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ امر کیسے پورا، یہ امر کس طریقے سے پورا کیا جائے؟ ہم جانتے ہیں کہ نماز امر ہے، اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جمع ہو کر ایک امام کی اقتداء میں اجتماعی طور پر نماز ادا کی جائے۔ نماز ادا کرنا اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ ہم جانتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مسجد میں جمع ہو کر امام کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ اس امر کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے، اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس امر کو صحابہ پورا کیسے کرتے تھے؟ سورے جاگ رہے، اس امر کو صحابہ پورا کیسے کرتے تھے؟ آپ غور کریں کہ یہ ملے گا روایتوں میں کہ صحابہ کرام ایمان میں پختگی پیدا کرنے اور ایمان لانے کے لیے، صحابہ ایمان لانے کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے، اٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ صحابہ کرام اس امر کو ایسے پورا کرتے تھے کہ مسجدوں میں ایمان کے حق قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے۔ یہ تھا صحابہ کرام کے اللہ پر ایمان لانے کے امر کو پورا کرنے کا طریقہ۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کا عزم کرو کہ ہمیں اپنے ماحول کو دعوت کے ذریعے بدلنا ہے۔ اس ماحول کی تبدیلی کے لیے امت کی جگہ کو تبدیل کرنا پڑے گا، ماحول کی تبدیلی کے لیے جگہ تبدیل کرنی پڑے گی کہ یہاں مسجدوں میں لا کر، یعنی یہاں ایمان کی تعلیم دی جائے، مسجد کے ماحول میں ایمان کی تعلیم دی جائے۔ یہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے، یہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے۔ یہ دعوت دے کر یہاں لاؤ، یہ ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں لا کر اللہ کا تأثر دلوں میں پیدا کرو۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو شخص جس گھر میں جاتا ہے اس گھر کو دیکھ کر، اس گھر کے ماحول سے اس گھر والے کا تأثر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں، اس کے جھوپڑے میں جو اس کی ضروریات کا معمولی سامان ہوگا اس کو دیکھ کر، ہر چیز کو دیکھ کر اس کے فقر کا احساس ہوگا، ہر چیز کو دیکھ کر اس کے فقر کا احساس ہوگا۔ ہر چیز کو دیکھو گے، اس کے استعمال کی چیز دیکھو گے، ہر چیز کو دیکھ کر اس کے فقر کا احساس ہوگا۔ تم کسی مالدار کی کوٹھی میں جاؤ گے، کسی وزیر کی کوٹھی میں جاؤ گے، اس کی وزیر کی کوٹھی کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کی وزارت کا احساس ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تأثر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تأثر پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ کے گھر میں آنے سے اللہ کا تأثر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ اور یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو، یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو۔ ایمان کی تعلیم دینا اس لیے فرض ہے کہ جس طرح نماز کا، روزے کا، حج اور زکوٰۃ کا علم فرض ہے، اس طرح ایمان کا علم بھی فرض ہے، ایمان کا علم بھی فرض ہے۔ جی ہاں، لوگ اعمال کا علم تو فرض سمجھتے ہیں لیکن ایمان کے علم کو فرض نہیں سمجھتے۔ یہ اب تو فرض سمجھ دور کی بات ہے، ابھی تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایمان کا بھی کوئی علم ہے، ایمان کا بھی کوئی
علم ہے. جس طرح تمام فرائض کا علم ہے اس طرح ایمان کا بھی علم ہے. نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، اس طرح اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے، اس سے متعلق بھی علم ہے. اگر ایمان کے علم حاصل نہ کرو گے تو عقائد درست نہ ہوں گے. عقائد درست نہ ہوں گے. عقائد درست نہ ہوں گے اگر ایمان کا علم حاصل نہ کرو گے. یہ غور کرنا چاہیے کہ ایمان کا علم کیا ہے. ایمان کا علم کیا ہے. ایمان کا علم ایمان کی علامتوں میں ملے گا. ایمان کا علم ایمان کی علامتوں میں ملے گا. ایمان کا علم ایمان کی علامتوں میں ملے گا. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، کیونکہ ریا شرک ہے اور ایمان اخلاص ہے. ریا شرک ہے، ایمان اخلاص ہے. صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے، جان لگے تو مومن ہے. آپ نے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں بیان فرمایا. یہ ایمان کا علم ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی علامتیں بیان کیا کرو تاکہ ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو. ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو کہ ایمان کی علامتیں بیان کیا کرو تاکہ ایمان کی کمی کا احساس پیدا ہو. اور یہ احساس ہونا بھی اللہ سے ایمان دلوائے گا. جو حدیث میں آتا ہے من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ اس کو ضرور دیں گے. ابھی تو ہمارے دلوں میں ایمان کی طلب ہی نہیں ہے. ابھی ایمان کی طلب نہیں ہے. مسنون دعاؤں میں اللہ سے ایمان مانگا گیا ہے. مسنون دعاؤں میں اللہ سے ایمان مانگا گیا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے وہ ایمان چاہیے جو میرے دل کی رگوں میں رچ بس جاوے. لوگ ظاہری اعمال کو، ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، اصل تو ایمان دل میں ہوتا ہے. سنو غور سے بات. اس کے سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی یعنی اعمال اور سر سے لے کر پیر تک جتنی بھی علامتیں خلاف سنت ظاہر ہو رہی ہیں یہ اس کے دل کے ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے. وہ غور سے بات سننی پڑے گی. لوگ اصل میں اس بات کی طرف چل پڑے ہیں عمومی طور پر کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، کیونکہ ایمان تو اصل دل میں ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنتوں کی شکل میں ظاہر ہوتا. اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. ایمان کی علامت ہی اطاعت ہے. یہ فرمایا نا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. تو اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور اتباع سنت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. لوگوں کا خیال غلط ہے کہ ظاہر کو مت دیکھو ایمان تو دل میں ہوتا ہے. ظاہر کو مت دیکھو ایمان تو دل میں ہوتا ہے. کیونکہ دل میں ایمان ہوتا تو بدن سے ظاہر ہوتا. دل میں ایمان ہوتا تو بدن سے ظاہر ہوتا. اسلام ایمان کا مظہر ہے. اسلام ایمان کا مظہر ہے کہ ایمان ظاہر ہوگا اسلام کی شکل میں. یہ کہنا کہ بھئی دل میں ایمان ہے ظاہر کو مت دیکھو، ہر سماتے تھے دل میں ایمان ہوتا تو یہ سنتوں پر جان دیتا. سنتوں پر جان دیتا. اگر دل میں ایمان ہوتا تو سنتوں پر جان دیتا. اس کے دل کا جھکاؤ غیروں کے طریقوں کی طرف، یہ اس کے ایمان اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ سنتیں محبوب